اور یاد رکھنا، دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو، کتنا ہی بڑا مولوی ہو، کتنا ہی بڑا سرپنچ اور چودھری ہو، اگر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر۔ مثلا ہم جہاں کرنا چاہ رہے ہیں شادی، میری بیٹی وہاں تیار نہیں ہے، میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے، ہم نے اپنی پسند کا لڑکا لا کر اس کا نکاح کرا دیا اور بیٹی مجبور ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے، لیکن وہ قاضی سے یہ کہتی ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے سے کہتی ہے مولانا صاحب یہ نکاح میری مرضی کے خلاف، میرے باپ نے جو لڑکا لا کر رکھ دیا ہے یہ دل سے مجھے پسند نہیں ہے، قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عورت، ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہتی اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں، لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح فسخ کر دیتا ہوں۔ ایک عدت گزارے گی حیض کی، جس کا نکاح فسق ہوگا اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، صرف ایک حیض اس کی، ایک پیریڈ اس کی عدت ہے۔ تم ایک پیریڈ، ایک ماہواری، ایک MC، بس یہ پیریڈ گزارو اور جیسے ہی تمہارا مہینہ ہو، مہینہ سے ختم ہونے کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتی ہو اپنے من پسند لڑکے کے ساتھ۔ لیکن لڑکی کو شادی کے لیے ولی کی سخت ضرورت ہے، اپنے باپ کی، سرپرست کی، مالک کی ضرورت ہے۔ لڑکی، یہ سچ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اکیلے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت چاہیے، اور ولی اس کا باپ ہے۔ باپ اگر دماغی طور پر کمزور ہے تو چچا ہے، چچا دماغی طور پر کمزور ہے تو لڑکی کا بھائی ہے، اور لڑکی کا بھائی بھی نہیں تو کوئی اور جو اس کا رشتہ دار قریبی ہوگا اس کی اجازت چاہیے۔ لیکن جس لڑکی کا کوئی نہ ہو تو پھر قاضی خود ولی بن سکتا ہے، جیسے مولانا جرجیز اگر کسی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے، لڑکی کا بھائی بھی نہیں ہے، لڑکی کا چچا بھی نہیں ہے، تو پھر مولانا جرجیز خود قاضی، خود ولی بن سکتے ہیں اور اس لڑکی کا ولی بن کر نکاح کرا سکتے ہیں، قاضی ولی بن سکتا ہے۔ لیکن کوئی دوسرے گاؤں کی لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے گاؤں میں رتنی میں آ جائے تو رتنی کا رہنے والا کوئی بڈھا اس لڑکی کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی دوسرے گاؤں کی کوئی لڑکی بھاگ کے رتنی میں آ گئی، رتنی کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اب اس کے باپ نے کہہ دیا تو بھاگ کے گئی ہے، میرے گھر میں اگر قدم رکھے گی تو ہم ٹانگیں کاٹ دیں گے تیرے، مرتے دم تک تجھ سے رشتہ ختم۔ اب وہ لڑکی وہاں نہیں جانا چاہ رہی ہے، یہاں ایک بڈھا اٹھتا ہے، حاجی ہے صاحب، پان منہ میں کھاتے ہیں، سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں، میں تمہارا باپ بن جاتا ہے۔ تیرے باپ بن جانے سے رشتہ جائز نہیں ہو جائے گا، وہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے، نہ کسی کے باپ کے بن جانے سے، نہ حاجی اور نمازی کوئی مولوی بھی اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے، منہ بولے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ کل یہ لڑکی اگر حج کرنے جاتی ہے تو منہ بولے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، منہ بولے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، شریعت نے یہ اجازت نہیں دی جو چاہے اس کا باپ بن جائے، پھر تو کورٹ میرج بھی اسلام میں جائز ہو جائے گی۔ جبکہ ہمارا سب کا اجتماعی فتویٰ ہے، دیوبندی، بریلوی، یہاں تک کہ شیعہ بھی، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی، سب کا اجتماعی فیصلہ ہے اور اجتماعی فتویٰ ہے کہ کورٹ میرج ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میں کر رہے ہیں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کورٹ میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کورٹ میرج کے باوجود لڑکا اور لڑکی زناکاری کریں گے، حرام کاری کریں گے، ان سے جتنی اولاد پیدا ہوگی سب حرامی اور ناجائز اولادیں مانی جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، شریعت کے اندر ولی چاہیے، ولی، لڑکی کو ولی۔ تو اتنی عزت دی ہے اسلام نے عورت کو کہ عورت
اپنی مرضی سے پہلے لڑکی کا نکاح ہوگا، اجازت لی جائے گی، اس کے بعد لڑکے کا نکاح ہوگا۔ اگر شادی کے دن ہی لڑکی منع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے، لوٹاؤ ان چوروں کو، بھگاؤ بھگاؤ ان ڈاکوؤں کو، یہ لوٹنے آئے ہیں، نہیں کریں گے، میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اتنی جہالت تھی عرب کے اندر، لیکن اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے عورت، جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندو دھرم کے اندر کیا ہے، برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ شودر ہریجن پیروں سے پیدا ہے برہما جی کے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی برہمن کسی شودر کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے، اگر کسی برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی بیٹی اس برہمن لڑکے کو دے دے، لیکن اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے، اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ جن آنکھوں سے اس نے برہمن کی بیٹی کو دیکھا اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ غور کریں آپ، برہمن کو اگر پسند آ جائے تو شودر کو اپنی بیٹی دے دینا چاہیے، لیکن شودر کو اگر برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ وہ شودر کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ یہ عزت ہے عورت کی ہندو دھرم میں، دیکھ لیجیے آپ۔ اور اسلام اس کے برعکس کیا کہتا ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر تم نکاح تک نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عورت کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے، اور مزید دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں ایک عورت کو کیا سمان دیا ہے۔ کبھی حج کرنے گئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے حج کرنے کی، اللہ رب العالمین اس مقدس مقام پر ہم سب کو پہنچائے۔ جب آپ جائیں گے یا جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے، آپ پہلے عمرہ کریں گے، اور عمرہ جب آپ کریں گے تو جاتے ہی آپ احرام کی حالت میں پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے۔ خانہ کعبہ کا طواف پورا کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر وہاں جگہ نہ مل سکے بھیڑ میں تو پورے خانہ کعبہ میں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں 2 رکعت آپ نماز پڑھیے۔ پھر آپ کو جو دعا مانگنا ہے مانگیے۔ اس کے بعد آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرنا پڑے گی، صفا اور مروہ کا چکر لگانا پڑے گا۔ آپ کو پہلا چکر صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ تک جانا ہے، مروہ سے پھر لوٹ کے آنا ہے، صفا تک جانا ہے۔ آپ کو آنے اور جانے کو ملا کر 7 چکر لگانا ہے۔ جب صفا سے مروہ کی طرف آپ جائیں گے تو پہلے آپ نارمل چال چلیں گے، نارمل، پھر ہری بتی لگی ہوئی ہے گرین سگنل، جب آپ گرین سگنل پہ پہنچیں گے تو وہاں تھوڑا سا سینہ تان کر، تھوڑا سا سینہ تان کر اکڑ کر ایسے ایسے آپ دوڑیں گے، بہت تیز نہیں جیسے رن لے رہے ہو کرکٹ کا، ایسے نہیں، ہلکا ہلکا دوڑیں گے، اور سینہ تھوڑا سا ایسے 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 کرتے ہوئے آپ ہلکے ہلکے دوڑ، ایسا لگے کہ ہاں دوڑ رہے ہیں لیکن اسپیڈ بہت تیز نہیں، ہلکی ہلکی چال سے دوڑتے ہوئے آپ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ پھر دوسری ہری بتی لگی ہے وہاں آپ پھر نارمل چال سے شروع کریں گے، پھر ہری بتی لگی ہے پھر وہاں آپ سینہ تانیں گے اور اکڑ کے چلیں گے، پھر مروہ سے آتے وقت بھی آپ ایسا ہی کریں گے۔ ان مقامات پر جہاں ہلکا ہلکا سینہ تان کر دوڑا جاتا ہے وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں، جب ان کے بیٹے کو پانی نہیں مل رہا تھا، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسماعیل، منہ میں انگوٹھا رکھ کے چوس رہے تھے، اور ہاجرہ کہہ رہی تھی اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے، تیرا بندہ ابراہیم اس کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا اِلَى اللَّهِ، اے اللہ مجھے اور اس بچے کو اس نے تیرے حوالے کیا ہے، تیرے سپرد کیا ہے، اس بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے،
علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں. صفا سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہیں شاید کوئی گاؤں، شاید کوئی قبیلہ، شاید کوئی محلہ مجھے نظر آ جائے، 2-4 آدمی رہنے والے نظر آ جائیں اور میں ان سے تھوڑا سا پانی لے لوں. لیکن پہاڑی کی اونچائی پر چڑھنے کے بعد بھی ان کو نیچے کوئی بستی نظر نہیں آئی. صفا سے چکر لگاتی ہیں، نارمل چال چلتی ہیں، پھر تھوڑی دور سینہ تان کر چلتی ہیں، دوڑتی ہیں، پھر رکتی ہیں، پھر نارمل چال چلتی ہیں، پھر دوڑتی ہیں اور مروہ پہ پہنچ جاتی ہیں. مروہ کی پہاڑی سے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کوئی بستی مل جائے، کوئی محلہ مل جائے، کوئی گاؤں مل جائے جہاں میں تھوڑا سا پانی لے کر اپنے بچے کو پلا سکوں. لیکن مروہ کی پہاڑی کے نیچے بھی کوئی بستی آباد نہیں ہے. لیکن اپنے بچے کو دیکھتی ہے، ہونٹ میں انگوٹھا رکھے ہوئے ہے اپنے بچے کی پیاس کی خاطر. پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، 7 چکر لگا کر اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ جتنا میں عورت ہو کر سکتی تھی کر لیا، ایک لیڈی ہو کے کر سکتی تھی کر لیا، جتنا دوڑ سکتی تھی دوڑ چکی، جتنی محنت کر سکتی تھی کر لی، اب طاقت میرے بس سے باہر ہو چکی ہے. اللہ تو ہی غیب سے مدد فرما، اس اسماعیل کے لیے پانی کا انتظام کر دے. اللہ اس کو میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے حوالے کر کے گیا ہے. اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھتے ہو، میری بندی نے مجھے پکارا ہے اور میرا بندہ ابراہیم میرے حوالے کر کے گیا ہے، میرے بھروسے پر چھوڑ کر گیا ہے اور میرے ہی راستے میں گیا ہے. جاؤ جہاں اسماعیل پیروں کی ایڑیاں رگڑ رہے تم اپنا پر وہیں پر مارو. جبرائیل امین آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر مارتے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پانی بہنے لگتا ہے. ہاجرہ اس پانی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور اس کو منڈیر باندھنے لگتی ہے. پانی ادھر ادھر بہنے لگا، وہ سوچ رہی تھی کہ پانی کہیں ختم نہ ہو جائے، اس لیے سمیٹنے لگی. کتنا سمیٹیں گی، پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، پانی ادھر ادھر سمیٹ رہی ہیں اور اب عبرانی زبان میں کہہ رہی ہیں زم زم. یہ عربی کا جملہ نہیں ہے. زم 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 کا مطلب ہوتا رک رک، ٹھہر ٹھہر، کہاں جا رہا، رک. زم زم بار بار کہہ رہی، زم زم یعنی رک رک، زم زم ٹھہر ٹھہر، یہ بار بار کہہ رہی ہیں. لیکن پانی کہاں ٹھہرنے والا ہے، وہ سمیٹتی ہیں، پانی بہہ جاتا ہے. حضرت ہاجرہ مٹی سے ایک منڈیر باندھ دیتی ہیں تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے، اسی میں جمع ہو جائے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے. اگر ہاجرہ نے اس پانی کی باؤنڈیشن نہ کی ہوتی، ہاجرہ نے اس پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی، ہاجرہ نے اس پانی کو روکا نہ ہوتا تو اللہ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا. اور جو چیز عام ہو جائے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی. دیکھ رہے ہو نا، گنگا کا پانی ہر جگہ بہتا پھرتا، کوئی قدر ہے؟ جو چاہتا اس میں لیٹرین کر دیتا ہے، جو چاہتا پیشاب کر دیتا ہے، جو چاہتا اس میں پائخانہ کر رہا ہے، جو چاہتا اس میں گندگی پھینک رہا ہے. بار بار یوگی اور مودی سرکاروں کو لوگ للکار رہے ہیں. تم تو کہہ رہے تھے ہم گنگا کی صفائی کریں گے، آج تک گنگا کی صفائی نہیں ہوئی ہے. سرکاریں کٹ گھرے میں کھڑی ہیں، گنگا کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے. اب اس پانی کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کیونکہ وہ عام نہیں ہوا ہے. حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی. اب آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، ہاجرہ صفا سے مروہ تک جا رہی ہیں، کہیں کہیں سینہ تان کے جا رہی ہیں اور دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں. ہر حاجی کو جہاں پہ ہاجرہ دوڑی تھیں آج ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرنا پڑتا ہے. وہاں ہر حاجی کو تھوڑا سا یا عمرہ کرنے والے کو سینہ تان کر دوڑنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع کر دیا ہے، فرمایا ہے کہ ہماری امت کی عورتیں
सीना तान कर नहीं दौड़ेंगी, वो अपनी नॉर्मल चाल में चलेंगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हाजियों को, मर्दों को ये हुक्म दिया है कि उनको हाजरा की इस अदा को जिंदा करना होगा। जहां हाजरा नॉर्मल दौड़ी थी तुम्हें नॉर्मल दौड़ना है, और जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा तेज दौड़ना है। जहां हाजरा ने थोड़ा सीना निकाल कर दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा सा सीना निकाल के दौड़ना है। मेरे भाइयों, हाजी और मुअतमिर, उम्रा करने वाला हाजरा की इस अदा को जिंदा करता है, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज और उम्रा जैसी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। जहां हाजरा के पैर दौड़ रहे हैं वहीं हाजी का पैर, और इसको इबादत। गौर करो, लिखो मीडिया वालों, लिखो अगर तुम्हारे कलम में ताकत है, सीआईडी वालों और वो लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे की चार दीवारी में बांध दिया है, औरतों पर जुल्म किया है, औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। औरत को इस्लाम ने यह इज्जत दी है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी वहां तुम्हें भी दौड़ना है, जहां हाजरा सीना निकाल के दौड़ी वहां तुम्हें भी निकालना है। और जब तक कोई हाजरा की सुन्नत को जिंदा नहीं करेगा, अल्लाह उसके हज और उम्रे को कबूल नहीं करेगा। हाजरा के नक्शे पा को, हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत बना दिया हो, इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है? इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है? इससे बड़ा एक औरत का सम्मान क्या हो सकता है? कोई किसी मजहब ने औरत के पैर, औरत के हाथ, औरत के कदम को अपनी इबादत का हिस्सा नहीं बनाया है। आज भी देख लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर बीवी की लंबी उम्र के लिए कोई रोजा और इबादत नहीं है, लेकिन आदमी की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ का रोजा रखना पड़ता है। यहां उल्टी गंगा बहती है। देखिए, मैं किसी मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, हर आदमी आजाद है, किसी भी मजहब पर वो अमल कर रहा है। हमें जबरदस्ती किसी को अपने मजहब में शामिल नहीं करना, आजाद है वो। लेकिन मुआजना जब किया जाता है तो बताया जाता है, मेरे भाइयों, हमारे यहाँ एक मर्द अगर 2 या 3 या 4 बीवी रख ले तो बड़ा एतराज, इस्लाम ने 4 वाह, एक औरत को 4 औरतों की इजाजत है, एक मर्द को, एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है? बड़े एतराजात उठते हैं। मेरे भाइयों, हम चाहें तो लौट कर तुम्हें भी जवाब दे सकते हैं। 5 पांडव एक ही पत्नी रखते थे, द्रौपदी। 5 पांडव की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। 5 भाइयों ने एक ही औरत को रखा था, द्रौपदी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें वो लोग नसीहत करते हैं जो खुद शीशे के मकान में रहते हैं और हमारे पत्थर के मकान पर पत्थर, मजबूत मकान पर पत्थर मार के गिराना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हारा मकान शीशे का है। अगर इधर से जवाब में एक पत्थर हमने फेंक दिया है तो तुम्हारे मकान का हाल क्या होगा? मेरे भाइयों, जो खुद शीशे के मकान में रहते हो उनको दूसरों के पत्थर के मकान पर पत्थर फेंकने का हक नहीं है। उनको डरना चाहिए, अपने मकान के कमजोर होने का एहसास होना चाहिए, एहसास उनको होना चाहिए। जो हमारे नबी की 11 और 12 बीवियों पर एतराज करते हैं, उनको कृष्ण कन्हैया की गोपियों की तादाद मालूम होनी चाहिए। 16,108 शीशे के मकान में रहने वाला किसी के मजबूत मकान पर पत्थर नहीं फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब में इसने पत्थर फेंका तो हमारे शीशे के मकान का हाल क्या होगा। इसलिए अक्लमंदी इसमें है कि आदमी किसी दूसरे के मजहब पर बगैर पढ़े लिखे तनकीद न करे, बल्कि हर मजहब को इज्जत की नजर से देखे। हम आपके मजहब की इज्जत करते हैं, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देते कि हमारे मजहब पर तनकीद हो। आप हमारे मजहब की इज्जत कीजिए और इस बात की इजाजत मत दीजिए कि हम आपके मजहब पर तनकीद करें। तनकीद करने का कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों, जिस मजहब में जो अच्छाइयां हो वो ले लेना चाहिए। अच्छाई जहां से मिले वो हमारी खोई हुई अमानत है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और बुराई जिस मजहब के अंदर भी हो, जिस धर्म के अंदर भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पाई जा रही हो। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है, मुसलमानों में बुराइयों की कमी नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर सुन लीजिए, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुसलमानों में किसी बुराई की कमी
نہیں ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام لگا۔ جب میں نے مذہبوں کا مطالعہ کیا، ہندو دھرم، عیسائی دھرم، جین دھرم، سکھ دھرم، یہودی مذہب، بدھ مذہب، اسلام دھرم، میں نے سارے مذہب کی اسٹڈی کی تو مجھے پڑھنے میں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا۔ لیکن جب میں نے دنیا گھوم کر دیکھا اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا، میں نے یہودیوں کی بستی میں یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کی بستی میں عیسائیوں کو دیکھا، جینیوں کی بستی میں جینیوں کو دیکھا، اور ہندوؤں کی بستی میں ہندوؤں کو دیکھا، بدھسٹوں کی بستیوں میں بدھسٹوں کو دیکھا، مسلمانوں کی بستی میں اور محلے میں مسلمانوں کو دیکھا۔ میں نے ہر بستی میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا تو مجھے دنیا کی بگڑی ہوئی بدماش بدقماش قوموں میں سب سے زیادہ بدتر اور سب سے زیادہ نالائق قوم مسلمان نظر آئی۔ حقیقت کڑوی مگر حق بجانب اس نے بات کہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ دوسروں کی برائی ہمیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے، اگر ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہے تو اس کو سننے کی بھی چھمتا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے مذہب کو غلط نہیں کہا۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ قوموں کا معائنہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ کمی اس کو اگر نظر آئی تو مسلمانوں کی نظر آئی۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا تو سب سے بدتر قوم مجھے مسلمان نظر آئی۔ اور آپ دیکھ لو 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ پورے بھارت میں مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء۔ ایک لسٹ دے رہا ہوں آپ کو، غور کیجئے۔ مسلمان کتنے؟ 30 سے 35 کروڑ۔ مدرسے کتنے پورے ہندوستان میں؟ 50 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4 سے 4.5 لاکھ۔ علماء کتنے؟ 50 لاکھ سے زیادہ۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، مسجدیں بھی میرے بھائیوں مدرسوں سے کم نہیں، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں پورے ہندوستان کے اندر، لیکن نمازیوں کی تعداد پر آپ غور کریں گے تو صرف 2%۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا 2%، 100 میں صرف 2 آدمی، 2 مسلمان۔ غور کر رہے ہیں؟ 30 سے 35 کروڑ مسلمان، 4 سے 4.5 لاکھ مدرسے، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں، 50 سے 60 لاکھ علماء، اتنی بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا پرسنٹ 2%، جمعے میں 5%، عید اور بقرعید رمضان میں 10%، تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں، عید اور بقرعید میں یہ تعداد بڑھ کے 15 اور 20%۔ یہ 80% کہاں گئے؟ اور 5 وقت ہونے والی نماز میں 98% مسلمان کہاں؟ یہ محاسبہ کون کرے گا؟ یہ حساب کون کرے گا؟ تم اپنے بچوں سے ان کی پڑھائی لکھائی کا حساب نہیں کر پاتے ہو، نماز اور روزے کا حساب کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے حساب کتاب بتایا تھا، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن 10 سال کا ہو تو مار مار کے نماز پڑھنے لے جاؤ، اگر نہیں پڑھتا تو مارو۔ نبی نے طریقہ بتایا تھا، نماز پڑھنے کے لیے عادت ڈلوائی تھی اور 10 سال کے بعد مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بچے کو کیا مارے گا؟ ہم تصور کریں، غصہ آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ کب؟
جب کوئی جے شری رام کا نعرہ لگائے تو اس کے جواب میں تم اللہ اکبر کا نہیں. غصہ تب آنا چاہیے جب آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھیں. غصہ تب آنا چاہیے جب رات کے 12 بجے آپ کی جوان بیٹی بستر پر لحاف اور رجائی کے اندر موبائل چلا رہی ہے اور فیس بک چلا رہی ہے, اینڈرائڈ موبائل استعمال کر رہی ہے. آپ کو غصہ آنا چاہیے. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی پورے دن بازار میں شاپنگ کرتی رہی اور شام کو گھر آئی. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ بے پردگی کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تو کس کی اجازت لے کے گئی. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے. اس کے آنے اور لے جانے کے لیے کون آپ نے کس کو متعین کیا ہے. اکیلے اگر جاتی ہے یا محلے کی چند سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے تو آپ کو ان محلے اور گاؤں کی چند سہیلیوں پر اعتبار کیسے ہے؟ کیونکہ سہیلیاں ایک دوسرے کی سہیلی ہوتی ہے. تم میری مت کہنا, میں تمہاری نہیں کہوں گی. تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاؤ, ہم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں اور گھر جب پہنچیں گے تو ہم لوگ ایک ساتھ ہو لیں گے. تم ہمیں فلاں جگہ پہ مل جانا. آپ نے اپنی بیٹی کو گاؤں کی چند لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ اور دے دی تو آپ نے اس کا پیچھا کر کے کبھی دیکھا؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ اسکول سے یہ لڑکی کتنے بجے گئی, ہمارے گھر پہ کب پہنچتی ہے؟ یہ حساب کتاب کون کرے گا؟ مسلمانوں, تم حساب کتاب کرنے والی قوم ہو. تم بچوں کے لیے اگر باپ ہو تو اپنے بچوں کا حساب لو, شوہر ہو تو اپنی بیوی کا حساب لو, اگر بھائی ہو تو اپنی بہن کا محاسبہ کرو. محاسبہ زندے کرتے ہیں, مردوں سے حساب نہیں لیا جاتا ہے. حساب زندوں سے طلب کیا جاتا ہے, مردوں سے نہیں. تم زندہ قوم ہو, ہم تم سے حساب لے سکتے ہیں. یہ مدرسے میں کتنا چندہ ہوا ہے آپ نے دیا ہے, آپ حساب لو مدرسہ کمیٹی سے. مدرسے کمیٹی کے لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ ایک ایک روپیہ آپ کی امانت ہے, آپ کے بچوں پر ہی خرچ ہوگا. اس لیے حساب زندے لیتے ہیں, حساب زندے دیتے ہیں. حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا, عمر خطبہ دینا بند کر, تقریر کرنا بند کر, خطبہ نہیں دینے دوں گا. حضرت عمر نے کہا کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو, یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو. آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا. حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے, صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی. ایک ایک چادر سب کو ملی, میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی. میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے. نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین, ایک ایک چادر سب کو ملی تھی, مجھے بھی ملی تھی. میں درزی کے پاس گیا تھا, ٹیلر کے پاس گیا تھا, میں نے اپنا ماپ دیا, اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی. تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو, ہم سے زیادہ چوڑے ہو, ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو, پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا, نوجوان ایک چادر مجھے بھی ملی تھی, سب کو ایک ایک چادر ملی تھی, میرے باپ کو بھی ملی, مجھے بھی ملی, سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی. میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی. میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی. نوجوان کہنے لگا بیٹھ گیا, امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا, اب میں سیٹسفائی ہو گیا, اب آپ خطبہ دیجئے. زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں. نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے, نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے. حساب زندے لیتے ہیں, حساب زندہ دیتے ہیں. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ, ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ, ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ, غصہ ابھارو, غصہ نکالو, بھڑاس نکالو, لیکن جائز جگہ پر, ناجائز جگہ پر نہیں. اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس, انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو. اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو, لیکن ناجائز بات پر نہیں, جائز بات پر غصہ آتا تھا. آج دنیا کی قومیں آج ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور ہم مشتعل ہو جاتے ہیں. یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے.
मसलन अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने इस्लाम को बहुत बदनाम किया, कुरान को लेकर बहुत बातें कही, हमारे नबी को लेकर बहुत बातें कही, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वो सारी बातें कहने के पीछे कौन है। हम नहीं समझ पाए, वो बातें कह नहीं रहा, उससे कहलवाई जा रही हैं, और कौन कहलवा रहा है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन हम ना नाम ले रहे हैं, ना आपको बताना चाहते हैं और ना नाम लेना चाहते हैं। जब तक आप इन चैनलों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, हमने नाम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि इन चैनल वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे ऊपर इतने केस करवाए हैं, इतने केस करवाए हैं कि मैं जिंदगी में कभी इनको माफ नहीं कर सकता। मना करने के बावजूद इन्होंने वही चीजें डाली हैं जिन चीजों से मैंने इनको रोका था। सिर्फ इनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, चलाओ बेटा, जितना चला सकते हो चलाओ, लेकिन याद रखना मरना तुम्हें भी है, तुम्हें भी मरना है। और मैंने अब ऐलान कर दिया है, अब जब भी कोई मुझसे जलसे की डेट लेगा तो मेरी पहली शर्त होगी कि कोई भी चैनल वाला नहीं आएगा। ये दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, 3-4 दिन और रह गए हैं। अब जनवरी में मेरा यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं बंबई जा रहा हूँ, और फरवरी से जितने भी प्रोग्राम होंगे सबके साथ ये शर्त लग चुकी है कि कोई चैनल वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा। आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। और धोखा एक बार दोगे, बार बार नहीं। जिस जलसे में मैंने किसी चैनल वाले को देख लिया, मैं जिसको बुलाऊंगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा और मेरे कहने के मुताबिक जो स्पीच वो देता, उसको बस बुलाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। जो मेरे कहने पर चलेगा बस वही, और वो 1-2 आदमी है, इससे ज्यादा मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। ये 1 फरवरी से मैं ये कानून नाफिज कर दिया हूं। दिसंबर तक चूंकि दे चुका था प्रोग्राम, इसलिए मैं किसी को रोक नहीं पाया। याद रखिए, आज तक, आज की तारीख बता रहा हूं, अब तो 26 हो गई, 25 तारीख को ये जलसा रखा था हमारे मुखिया जी ने। 25 तारीख मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपके बिस्तर पर लेटा हूं मुखिया जी के घर, और जी हिंदुस्तान में आज भी मेरे बारे में चलाया गया है। आज भी जी हिंदुस्तान मुझे दिखा रहा है, आज भी उसने यही बिहार और बंगाल की तकरीरों की कटिंग आज भी उसने पेश की है। मैंने तुम्हारा सुअरपना देख लिया है। मैं ये जुमला बोल रहा हूं, तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल है। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ गया हूं, इन चैनल वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, तकलीफ दिल से होती है। मना करने के बावजूद इन्होंने वही हरामीपना दिखाया है, वही हरामीपना। मुझे इनके माँ बाप से पूछना पड़ेगा, ये तुम्हारी औलाद दिन में पैदा हुई थी कि रात में? तुम्हारी भी बात मानती है कि नहीं मानती है, ये मुझे पूछना पड़ेगा इनके माँ बाप से। लगता है ये जरूर रात में पैदा हुए होंगे, क्योंकि रात में पैदा होने वाली अक्सर औलाद नाफर, मैं कानून नहीं बता रहा हूँ, ना कोई मौलाना कौन सी हदीस में आया है, मैं बता नहीं रहा हूँ ना, आप ये पूछें, ये इनमें अक्सर रात में पैदा हुए होंगे। तो मेरे भाइयों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन छोड़ देता हूँ। गुस्सा तो बहुत है मेरे अंदर। फिर मैंने कहा था ना, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मेरी इस बात को याद रखना। लेकिन वो गुस्सा अगर आया तो वो मेरा नाजायज गुस्सा हो जाएगा। उतना हमें नहीं बोलना था, इसलिए हम रोक रहे हैं अपने आप। चलिए, 1 फरवरी से तुम खुद ही रुक जाओगे। तो मेरे भाइयों, मैं यही कह रहा हूं कि अपना हिसाब करो, अपने बच्चों का हिसाब करो। पूछो, आज की नौजवान नस्ल, हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां, आप बैठे हो, खामोश हो, सोचो क्या प्लानिंग हो रही है हमारी बेटियों के बारे में। कभी सोचा आपने ठंडे दिल से? कभी सोचा है आपने? सोचिए, मंसूबे क्या हो रहे हैं। गुस्सा आना चाहिए, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। एक आदमी को साथ मिला सरकार का, गवर्नमेंट का, और उस आदमी ने कुरान का मजाक उड़ाया। हमने उसको नंगा किया। एक आदमी जय श्री राम के नारे लगाकर हमें उकसाता है, हमें मुश्ताइल करता है, और हम भी उसके जोश में आ जाते हैं, और हम भी उसके अपोजिट दूसरे नारे लगाते हैं। अरे यही तो वो चाह रहा था। आपने जो चाह रहा था, आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया। आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना था। नहीं, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं होगा।
ایک ہے نا ڈاسنا کا پنڈت، ڈاسنا کا، ارے اتر پردیش میں ڈاسنا نام کی ایک جگہ، وہاں کا ایک پنڈت ہے نا، کتنا بھڑکاتا ہے، کتنا برغلاتا ہے. ٹی وی این ڈی ٹی وی نے تو باقاعدہ دیا کہ یہ ابھی تک جیل میں کیوں نہیں گیا. دیکھیے کتنا برغلاتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جو آدمی ہمیں برغلائے ہم بھی ویسا ہی جواب دیں، کوئی ضروری نہیں ہے. میرے بھائیوں، شارٹ کٹ میں ایک جواب دے دوں آپ کو، عقل مندی یہ نہیں ہے.